السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الحجر کے 9 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع انبیاء کرام ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے دوسرا رد عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کی آمد کے اوپر اور ان کے کھانا نہ کھانے پر رد عمل کیا ہے۔ 52 نمبر ہے کہ فرشتوں سے ابراہیم علیہ السلام کا ڈرنا۔ ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ جب اور یہ سورہ ہود کی آیت 69 سے 75 تک یہ قصہ زیادہ تفصیل دیا ہے، اور سورہ ذریات 51 نمبر ہے، اس کی آیت 24 سے 30 تک یہ بات کھل کے اللہ نے بیان کی ہے کہ جب وہ پہنچے فرشتے تو ایک بچڑا بھون لائے، یہ وہاں پر ایک بچڑا بھون لائے۔ جب بچڑا ان کے آگے رکھا تو انہوں نے ہاتھ سے ہی بڑھایا، تو پھر وہ ڈرے اس سے۔ تو بچڑا اب بھوننے میں 5 7 8 گھنٹے لگے ہوں گے گوشت بنانے میں، ذبح کرنے میں۔ تو دیکھا کہ جب یہ کھانا نہیں کھا رہے تو یہ سمجھے کہ یہ شاید کوئی دشمن ہے جو کھانا نہیں کھا رہے، بعد میں کہ نمک نہیں کھاتا، نمک حرامی نہ ہو۔ تو وہ ان سے دل میں خوف محسوس کیا انہوں نے۔ تو یہ خوف جو تھا نا اسی چیز کا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، یہ میں کہ یہاں پہ جو آیت نمبر 52 میں آ رہا ہے، انا منکم وجلون، کہ وہ ڈرے اس سے۔ ڈرا وجل کہتے ہیں دل ہی دل میں خوف محسوس کرنا، ڈرنا کہ یہ کوئی دشمن کو نقصان پہنچانے والا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، فرشتے ان کے پاس آ بیٹھے ہیں کہ وہاں آ کے بادشاہت کرے، کھانا پکانا ہے، سارا کوئی ان کے آگے نہیں۔ 5 7 8 گھنٹے لگ گئے، ان کو نہیں پتہ لگا یہ فرشتے ہیں میرے پاس بیٹھے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو پتہ یہ فرشتے آتے ہیں، ان کے لیے بچڑا ذبح نہ کرتے، کتنے کا بچڑا ہوگا، پھر وہ کیا کیا ہوگا گوشت میں، انہوں نے کیا کچھ، ہم ہوتے ہیں تو یہی کچھ باتیں کرتے رہے۔ تو علم غیب کا علم انبیاء کو بھی نہیں ہے، اللہ جو بات بتا دے جو وہی کر دے وہ پتہ ہے، باقی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس سے بڑا ایک اصول کی بات ہے کہ غیب کا علم وہ نہیں پتا، اس لیے وہ ڈرے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بشارت دی کہ بیٹے کی اور پوتے کی دی تھی۔ تو بڑھاپے میں اولاد کی خبر پر خیرت، یہ 54 نمبر ہے آیت میں کہ جب انہوں نے ایک لڑکے کی بشارت دی، اور اس بشارت میں جو ہے نا سورہ ہود کی آیت 71 صاحب انہوں نے کہا کہ انہوں نے بشارت دی اسحاق کی، اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب کی، اور تو یہاں پہ تو بعد بیٹے کی بشارت دی، تو یہ ان کو حیرت کا اظہار ہوا۔ تو یہاں پہ جو آ رہا ہے 54 نمبر میں آگے کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں اس حال میں خوشخبری دیتے کہ میں بڑھاپے پہ پہنچ گیا ہوں، کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ اور یہی بات وہاں پہ ان کی بیوی نے کہا 72 نمبر میں ظاہرہ نے کہ خرابی ہے، میں بچہ جنوں گی اور میں بڑھیا ہوں اور یہ ہاون میرا بوڑھا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بچہ ہوگا، یہ سورہ ہود کی آیت 72 میں، اور باقی تو تعجب کیا۔ تو یہاں پہ ان کو اس بات پہ بھی تعجب ہوا کہ یہ اتنی عمر میں اس بڑھاپے میں کیسے بچہ ہو۔ اور بڑی اہم بات جو آگے 54 اور 55 میں، رحمت الہی سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ 55 میں 56 میں انہوں نے کیا کہ 55 نے کہا کہ یہ جو میں خبر دے رہے ہیں حق کے ساتھ دے رہے ہیں، اور اللہ تو کون میں نے کہا تھی مایوس لوگوں کو شامل نہیں ہونا۔ اور پھر انہوں نے کہا، اس نے کہا آپ نے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا، یقین مایوس کون ہوگا سوائے گمراہ لوگوں کے۔ تو یہ مایوسی گناہ ہے۔ قنت کہتے ہیں بلائی سے مایوس ہونا، اسی سے قنوتی ہے، قنوتی اور مایوس ہر وقت یہی کہ جی کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں بننا، مایوس نہیں ہونا۔ زلل جو ظالم گمراہ سیدھی راہ سے ہٹ آنا، تو یہ مایوس ہوتے ہیں۔ تو سورہ زمر میں اللہ نے آیت نمبر 53 میں بڑی صاف بات کی ہے کہ اے میرے بندو، زیادتی اگر کی اپنی جان پہ تو کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ گی زندگی میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو اللہ نے بڑی یہاں پہ غوطہ کہ جتنی بھی کوئی کمی کوتاہی ہے تو زندگی میں کوئی غلطیاں ہوگی تو ان کی جو حقوق العباد ہے اس میں تلافی کرنی ہے، اور جو حقوق اللہ ہے اس میں معافی مانگنی ہے۔ اللہ بخشتا ہے سب گناہ اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ بڑی قرآن کی بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ نے اس چیز کا، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، رحمت سے نہیں امید نا امید نہیں ہونا۔ اور یہ پھر یہ 41 نمبر کی آیت 49 میں بھی، اور 43 شورا کی آیت 28 میں بھی مایوس نہیں ہونا۔ اور پھر تیسرا ضمنی موضوع ہے استبصار۔ 57 میں ہے جی آمد کی اصل وجہ کیا ہے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہم مجرم قوم میں لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور پھر ان سب میں عذاب الہی سے صرف لوط علیہ السلام ان کے گھر والے مومنین بچے گے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی سمیت باقی سب ہلاک ہوں گے۔ تو جب ابراہیم پوچھا کہ یہ پھر آئے کس لیے ہو، انہوں نے کہا یہ لوط کی طرف آمد کی وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا 58 میں کہ لوط کی طرف، یہ قوم لوط کہ قوم مجرمین، یہ مجرمین کی قوم ہے۔ تو پھر 59 میں یہاں بات جو آ رہی ہے نا، تیسرا نقطہ، عذاب الہی سے صرف لوط اور گھر والے بچیں گے، الا علی لوط۔ تو جب بھی عذاب آیا، جب بھی کوئی خرابی ہوئی ہے تو صرف اہل ایمان بچے ہیں، جو ایمان نہیں لائے وہ نہیں بچے۔ اور ان کے البتہ ہمیں نے بچائے گے سب کو، اور اجمعین سب کو اس خرابی سے بچا لیں گے۔ نجات کی طرف تمنا نجات ملے گی، الگ ہو جائیں گے ان ایمان ملے ان سے۔ اور چوتھا جی لوط کی بیوی سمیت باقی سب ہلاک ہو گئے۔ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھے، لمرات ہوں قدرنا لمن الغابرین،
سوائے اس کی عورت کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، ان پہ عذاب آئے۔ تو نبی کی بیوی نہیں پائے سکی، نبی کی بیوی لوط بیوی نہیں پائی سکتی، حضرت نوح کی بیوی نہیں پائی سکی، حضرت نوح کا بیٹا نہیں پائی سکا، حضرت ابراہیم کا باپ نہیں پائی سکا۔ وہ یہ کہ جی پکڑ لو ہماری اور یہ کر لیں گے اور یوں کر لے گا، فلانا پہ تیر بچا لے گا، فلانا بچا لے گا۔ نبیوں کو یہ اختیار نہیں ہے، ان کے نہیں پائی سکے، عذاب ان پہ آیا ہے، ان کے عذاب نہیں بچا سکے۔ اور جب حضرت نوح نے بیٹے کی بات کی تو اللہ نے کہا میرا بیٹا ہی نہیں ہے، تم جو بات ہوئی تمہاری مانتا ہو کس بات کا بیٹا ہے، تو اس لیے کسی ٹیمے میں نہیں رہنا کہ جی فلانا بچا لے گا، فلانا بچا لے گا، کوئی ایسا چکر نہیں ایسا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، سامنے پر آئے تو 10 دفعہ دیکھیں، مل کے دیکھیں، یہ پیچھے رہ جائیں، تو جو یہاں پہ آ گئے قیامت میں بچے گی، تو کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی کچھ نہیں کہ بچا سکتا۔ تو انشاءاللہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔